کا مجمع ذمہ داروں کا مجمع ہے، اور خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہمارے درمیان حضرت مولانا فاروق صاحب تشریف فرما ہے، جن کو اس علاقے میں آنے کی 5 بار میں دعوت دے چکا ہوں اس سے پہلے۔ خوش نصیبی ہے کہ حضرت آئے۔ بہتر یہ ہے حضرت کا مفصل بیان ہو، ایک پیغام حضرت کی طرف سے، عقل قوا کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے جانا چاہیے۔ ہم اور آپ آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے، بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ ان حضرات نے نام بول دیا، میں کھڑا ہو گیا، تو 2 باتیں عرض کر دوں۔ قسمت کیا ہر شخص کو قسام ازل نے، جو شخص بھی جس چیز کے قابل نظر آیا وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے نالی میں رکھنا ہے، کسے کعبہ بنانا ہے۔ حضرت اقدس مولانا غلام محمد صاحب بستانی یہ تاریخ کے ذمہ دار یہاں تشریف فرما ہے۔ میں اپنی چھوٹی سی عقل سے ایک بات عرض کر دوں کہ جس دن سے مدرسوں کی تاریخ شروع ہوئی ہے اس دن سے لے کے آج تک اتنا بڑا کام کسی ایک بندے نے، کسی نے نہیں کیا ہے جتنا حضرت مولانا غلام محمد صاحب بستانی نے کیا ہے۔ اللہ ان کو غنی رحمت فرمائے، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرمائے۔ دوسرا نام مولانا عاقل صاحب کا تھا۔ مولانا عاقل صاحب کے لیے پانی پہ چل رہا تھا مگر ڈوبتا نہ تھا، پانی پہ چل رہا تھا مگر ڈوبتا نہ تھا، دنیا میں رہ کے تارک دنیا کہیں جسے۔ حضرت مولانا کی خدمت میں ایک بندہ 5 لاکھ روپے لے کے آیا، حضرت سے کہا حضرت ہدیہ قبول فرما لیں۔ حضرت نے کہا کہ اتنا کوئی ہدیہ ہوتا ہوگا، ہم نہیں لے رہے یہ اتنا، یہ تو تم بوجھ ڈالنا ہو ہمارے اوپر۔ دینے والا بڑا مضبوط تھا، اس نے کہا حضرت میں نے استخارہ کیا تھا، 3 علماء کے درمیان استخارہ کیا تھا، مجھے آپ کا اشارہ ملا ہے اس لیے آپ قبول فرما لیں۔ حضرت نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو آج لے جاؤ، ہمیں بھی کر لینا دو کچھ۔ دوسرے دن لے کے پھر وہ آ گئے، حضرت نے قبول کر لیے۔ آپ کے بیٹے مولانا عاصم صاحب کا بیان ہے کہ دوسرے دن تک حضرت نے اس رقم کو بٹوانا شروع کیا۔ دوسرے دن مجھ سے کہا کہ دنوں اب کتنے بچے ہیں؟ میں نے گنے تو 27,000 روپے بچے تھے۔ حضرت نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، اب کچھ زیادہ نہیں ہے۔ پڑھنے پڑھانے کا ایک علمی بندہ تھا، اور ایمان کی کیسی فکر۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی آپ کے گھر تھی۔ مولانا کے بیٹوں کا کہنا یہ کہ ہماری ماں کبھی بغیر اجازت چھت پہ نہیں گئی ہے۔ ان کا واقعہ ہے، آخری وقت میں حضرت بڑے متفکر ہیں، اور جب ان کی روح نکل گئی، دفن ہو گیا، تو حضرت نے بڑے اطمینان سے کھانا کھایا، خوب دیر تک خوب کھانا کھایا۔ بیٹیوں نے خاص طور سے یہ بات نوٹ کی کہ ہماری تو دنیا اجڑ گئی، آپ بڑے اطمینان سے بہت دیر تک کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ بات بعد میں بیٹیوں نے پوچھی کہ اس کی کیا وجہ تھی؟ حضرت نے جواب دیا، مجھے فکر یہ تھی کہ نہیں معلوم خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ جب میں نے آثار دیکھ لیے کہ جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے ایسے ہی آپ کی روح نکلی ہے، مجھے اطمینان ہو گیا، تو پھر میں نے اچھے سے کھانا کھا لیا۔ کیا بات کہی جائے، اتنا سا کہہ کے میں بیٹھتا ہوں کہ ان حضرات کے روحانی جو فیض ہیں، جو برکتیں ہیں، وہ ملتی رہیں گی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آخر میں سما کے دوران ایک شعر آتا تھا کہ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دی گرس۔ حضرت بس اسی پر کشی آ جاتی تھی، وہ شاہدہ کہتے تھے پھر پڑھو پھر پڑھو، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دی گرس۔ ان حضرات کا فیض و برکت ملتا
طریقے سے مولانا قمرالزمان صاحب کے پیر و مرشد مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی کی طور پر لکھا ہوا ہے کہ آتش عشق نے جلا ڈالا، زندگی ہم نے مر کے پائی ہے۔ اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ ان حضرات کی پند و نصیحت ہم سب کے لیے آج ایک رخ